شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس نور اللہ مرقدہ واعلی اللہ درجاتہ صبح گھر سے نکلے فجر کی نماز کے بعد، اور ان کا معمول تھا کہ وہ 2 مدرسوں میں پڑھاتے تھے۔ پہلے ایک مدرسے جاتے تھے، وہاں سبق پڑھا کے حدیث پڑھا کے، اور اس کے بعد پھر تاریخ کے عظیم دینی درسگاہ اور پوری دنیا کے اندر المدارس سمجھے جانے والے ادارہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی کی مرکز اور محنتوں کا نتیجہ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں جو مدرسہ ہے وہاں پہ یہ پڑھاتے بھی تھے۔ اور راستے میں ظالمین نے اور قاتلین نے ان پہ حملہ کیا اور گولیوں سے چھنی کر کے سفید داڑھی کو خون میں نہلا کے، سفید پگڑی کو اور سفید کرتے کو خون سے رنگ کے نہ جانے کس چیز کی سزا ایسے بزرگ آدمی کو دے دی۔ ذہن پریشان بھی ہوتا ہے، غور و فکر کے لیے تفکر بھی کرنا پڑتا ہے، اور اندیشے بھی محسوس ہوتے ہیں کہ کیا بات کی جائے، کون سا موضوع اپنایا جائے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے سامنے اس واقعے کے حالات، اس کے مضمرات بیان کیے جائیں۔ لیکن بھائیوں، سچ بات یہ ہے کہ نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی ایکسکیوز ہے، نہ کوئی بہانہ ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس روئے زمین پہ اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ظلم ہے وہ قتل النفس۔ علماء کرام نے قرآن کی آیت جس میں قاتل نفس کی سزا بیان ہوئی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ذلت ہے، عذاب ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم اس کا مقدر ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ بحث فرمائی ہے کہ بے گناہ قتل النفس کرنے والا شخص، خواہ یہ مسلمان ہو یا کافر ہو، قتل کے بعد اس کا ابد الآباد کا ٹھکانہ جہنم ہے یا معافی کی صورت موجود ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ ہے جس سے انسان جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کلمے کو خراب کرنے والا اور اس کی محنت کو ضائع کرنے والا عمل وہ قتل النفس۔ تو اگر لکیریں ملا دی جائیں اور نقطے ملا دیے جائیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس شہید رحمہ اللہ تعالی، ان کے اوپر حملہ اصل میں اسلامی سوچ پر حملہ ہے، قرآن و حدیث پر حملہ ہے، اور وہ سوچ جو امن، سلامتی، اتحاد، اتفاق اور قوم کی یکجہتی کے لیے ایک مؤثر آواز بن کے سامنے آئی، بہت جلد اس آواز کو خاموش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دشمن کو جو اصل تکلیف ہے وہ اسلام سے ہے۔ یہ جو عالم مولانا ادریس صاحب شہید ہو گئے، انہوں نے کچھ دن پہلے ہی یہ موقف اپنایا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے،
اس سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس سے وفاداری ہماری دین کی تعلیم ہے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جہاں ہو سکے آگے بڑھیں گے اور محنت کریں گے۔ اس چیز کی سزا ان کو دی گئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ تو دنیا ہے، وقت ہے، گزر جائے گا، لیکن جو تاریخ ہم لکھ رہے ہیں اپنی غفلتوں کی وجہ سے، وہ بعد میں ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت قبول کرے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب کرے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد دنیا میں پھیلے ہیں، ان کو بھی ہماری طرف سے تعزیت قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دیں۔